صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. ہاں اس لیے کہ اونٹوں کے ساتھ رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کے فہم ماحول کے مطابق بات سمجھاتے تھے. چلو قال ما ألوانها؟ ہاں تمہارے اونٹ کے اندر رنگ کیا ہے؟ چلو قال حمر. چلو قال هل فيها من أورقة؟ ہاں خاکستری رنگ کا بھی کچھ ہے براؤنش. چلو قال نعم. قال فأنا ذلك؟ تو یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ تمہارے اکثر اونٹ تو سب لال ہیں تو یہ خاکستری کا کہاں آ گیا؟ چلو قال لعل نزعه عرق. ہاں فرما دے کبھی کبھی رگ اوپر سے ایسے آئی ہو، ایسے ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. چلو قال فلعل ابنك هذا نزعه. اسی لیے یہاں بھی آئیں کبھی اوپر سے کوئی ایسی رگ ہوگی جو اس رنگ کو لے آئی کھینچ کر آئے. چلو بھائی باب احلاف المناعن. اعلاف المنعین کے اندر امام بخاری اشارہ کرتا ہے اور ترجیح دیتا ہے ائمہ کے مذہب کو کہ لعان جو ہے کیا ہے؟ حلف ہے یا لعان شہادت ہے؟ تو حنفیوں کے نزدیک لعان بنیادی طور پر شہادت ہے. ائمہ ثلاث کے نزدیک لعان بنیادی طور پر حلف ہے. آئین اگرچہ شہادت بھی اس میں مگر اصل ہے حلف. لہذا ائمہ کے نزدیک جو آدمی اہل ہو شہادت کا حنفیہ کے نزدیک اسی کے درمیان لعان ہوگا، اور ائمہ کے نزدیک جو اہل رکھتے ہیں یمین کا تو ان کی نزدیک بھی لعان ہو سکتا ہے. لہذا کسی مسلمان کی بیوی عیسائی عورت ہے، یہودی عورت ہے، تو ائمہ کے نزدیک لعان وہاں جائز ہے، اس لیے کہ عیسائی عورت یہ حلف اٹھا سکتی ہے. حنفیہ کے نزدیک نہیں، اس لیے کہ عیسائی کی شہادت مسلمان کے خلاف قبول نہیں. چلو بھائی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار قذف امرأته فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب يبدأ الرجل بالتلاعن. یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے کہ لعان کے اندر پہلے مرد کو کرنا چاہیے. مرد کہے گی کہ میری بیوی نے یہ غلطی کی ہے، اگر نہیں کی تو اس پر یہ ہے. مگر اگر بیوی نے لعان شروع کر دی اور پہلے بیوی نے کر دی تو اس کا دوبارہ مرد کے لعان کے بعد دوبارہ بیوی سے لعان کیا جائے گا یا نہیں؟ حنفیہ کے نزدیک دوبارہ لعان کرانے کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوبارہ بیوی سے لعان کیا جائے گا. اصل میں بات یہاں وہی ہے کہ وہاں واو فرماتے ہم حنفیہ امام شافعی ترتیب کے لیے مانتے ہیں، لہذا اگر پہلے مرد نے کیا تو بیوی ترتیب ضروری ہے. اور حنفیہ واو کے لیے مطلق جمع کے لیے، اگرچہ بہتر تو یہی ہے کہ عورت پہلے کرے. آیا امام شافعی کے قول کی طرح اشرف مالکی کا قول بھی ہے. چلو بھائی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان هلال بن امية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. لعان اور لعان کے بعد طلاق ہوگی یا لعان کے بعد طلاق نہیں ہوگی. ابو عبید کے نزدیک جہاں تہمت لگائی اسی وقت تفریق ہو جاتی ہے. اب لعان کے بعد طلاق ہوگی یا نہیں، اس مسئلے کے اندر ائمہ ثلاث اور امام حنیفہ کا اختلاف ہے. یہ اور ایلا کے اندر قضاء قاضی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں مدت ایلا ختم ہو جاتی ہے خود بخود تفریق ہو جاتی ہے. اور ائمہ کے نزدیک ایلا کے اندر مدت ختم ہونے کے بعد ختم نہیں ہوگا، بلکہ قاضی کے سامنے لایا جائے گا اور ان کو کہو تم رجوع کرو یا طلاق دے دو، دونوں میں سے ایک. اور لعان کے اندر حنفیہ کہتے ہیں
کہ اس کے اندر قضاء قاضی کی ضرورت ہے، فقط لحاظ کرنے سے تفریق نہیں ہوگی، یا قضاء قاضی کی ضرورت ہے یا طلاق کی ہے۔ شوافی کے نزدیک مرد کا لعان، جہاں مرد نے لعان کیا اسی وقت تفریق ہو جائے گی۔ بعض ائمہ کے نزدیک مرد عورت دونوں کے لعان کی بات، اور حنفیہ کے نزدیک نہیں، کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر قضاء قاضی کی ضرورت ہے۔ چلو بھائی، امام بخاری کی ظاہر بظاہر حنفیہ کی تائید کر رہی ہے۔ چلو بھائی، اسی وجہ سے لوگ معطلق کا بعد اللعان کا باب قائم کیا۔ چلو بھائی۔ قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم بن عدي۔ عویر اجلانی ان کے والد کے مختلف نام ہیں، بعض نے کہا ابو داؤد کے اندر عویر ابن اشقر آیا ہے، اور ابن بر کے اندر عویر ابن ابیض آیا ہے۔ خطیب نے مبہمات کے اندر ان کا نام عویمر ابن الحارث لکھا ہے، تو ممکن ہے کہ نام حارث ہو اور اشکر اور ابیض ان کا لقب ہو۔ یہ عاصم ابن عدی جو تھے حضرت عویمر اجلانی کے والد کے چچا زاد بھائی تھے، تو گویا کہ عاصم چچا بن گئی حضرت عویمر کے۔ عاصم کی بیٹی عویمر کے پاس، حضرت عویمر کے پاس حضرت عاصم کی بیٹی نکاح میں تھی جن کا نام تھا خولا۔ بعض روایت میں آتے کہ عاصم کی بیٹی نہیں بلکہ عاصم کی بھتیجی ہے، یعنی بھائی کی بیٹی، اور حضرت عاصم جو ہے اپنے قوم کے سردار تھے۔ آئی نہیں، چلو یہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ چلو بھائی۔ جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أو كيف يفعله؟ تو عویمر جو ہے اپنے گویا کے چچا کے پاس آیا، آئیں گے آیا؟ چلو بھائی، سل يا عاصم عن ذلك فسأل جاؤ رسول پاک سے ہم کو میری طرف سے یہ سوال کر لینا۔ چلو فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه آپ وسلم۔ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ واقعہ پیش آ گیا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، اور ایسی باتیں آپ پسند نہیں کرتے کہ سوال کرنے کا جو آئندہ ہونے والے اور اس کے اندر بھی ہے کسی میں باتیں آئیں آیا۔ جیسے کوئی آدمی مجھے چاند میں جاؤں گا تو کیسے نماز پڑھوں، قبلہ کیسے ہوگا، تو یہ بھی بیکار قسم کے سوالات۔ ہاں، آئندہ ہونے والے کو ایسے واقعات جس کا تعلق جو ہے آئین کچھ عمل کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ اجازت دیتے تھے، آئے نہیں۔ تو یہ فرماتے کہ ایسی بات کیوں کروں آپ کو پوچھے، اس لیے کہ ہمارے معاشرت کی نہ نہیں ہے۔ چلو فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جب آپ نے توجہ نہیں دی تو حضرت عاصم کو بھی ذرا برا لگا۔ چلو فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني آپ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ چلو لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلی الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها۔ فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله۔ میں ضرور سوال کروں گی، اس لیے کہ ممکن ان کو پتہ ہو گیا تھا کہ یہ کچھ واقعہ پیش آیا ہے۔ چلو بعض نے کہا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، باقی اس کے سوال کرنے کی وجہ سے پھر یہ واقعہ ان کے یہاں پیش آیا۔ چلو بھائی۔ حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أو كيف يفعله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فقد كذبت عليها یا رسول اللہ، اس کے بعد بھی اس کو اپنی نکاح میں رکھوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے ان پر جھوٹا بندھا، اس لیے کہ غیر کے خلاف ہے کہ کوئی عورت کسی کے ساتھ منہ کالا کرے پھر اس کو اپنی نکاح میں رکھے۔ چلو بھائی۔ ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة تو معلوم ہوتا ہے کہ فقط لعان سے تفریق نہیں ہوتی بلکہ لعان کے بعد یا قضاء قاضی کی ضرورت ہے یا شوہر کی طلاق کی ضرورت ہے،
یہ امام سے مذہب ہے، امام بخاری کی رائے بھی یہی ہے، ائمہ ثلاثہ کے خلاف ہے۔ چلو باب التلاعن في المسجد. ہاں، فرمانے ویسے مسجد کی آداب ہونی چاہیے، مگر لحان اس کا تعلق شہادت اگرچہ قائم مقام حد ہے مگر حد جاری نہیں ہے، تو مسجد کے اندر سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ چلو بھائی۔ وبه إليه قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سعد بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا لا يقتله أو كيف يفعله؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعن في المسجد وأنا شاهدا. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين كل تفریق کی جائے گی، ان کو ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چلو بھائی۔ بين كل المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. ہاں، اور اتفاقاً یہ عورت حاملہ بھی تھی۔ چلو، قال ثم جرت اور بچے کی نسبت پھر ماں کی طرف کی گئی۔ چلو، قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه فرماتے ہیں یہ ماں تو اس بچے سے وارث بنے گی۔ چلو، ويرث منها ما فرض اور الله. یہ بیٹا بھی اس کی ماں سے وارث بنے گی۔ چلو، قال ابن جريج عن مگر باپ سے کوئی وراثت نہیں، اس لیے کہ باپ ہی نہیں اس کا۔ چلو بھائی، یعنی شرعی باپ نہیں ہے۔ چلو، قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن سعد الساعدي رضي الله عنه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءت به احمر. ہاں، یہ ایک علامت کے طور پر اگر یہ بچہ پیدا ہوگا سرخ رنگ کا، کثیرن اور ڈنگا، چلو كأنه وحرة چپکلی کے رنگ کے، چپکلی کی جو رنگ ہے ویسے۔ چلو، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها. ہاں، تو میرا یہ رائے ہے کہ عورت نے سچی بات کہی اور شوہر نے جھوٹا، اس لیے کہ شوہر کی یہ شکل ہے، شوہر کا یہ رنگ ایک علامت کے طور پر۔ چلو، وإن جاءت به أسود أعين. اور اگر فرماتے ہیں اسود عین، عین اسودہ بھی ہو سکتے ہیں اور اسود عین بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اسود اگر کالا ہے، عین بڑی آنکھ والا، چلو سوری دیتے ہیں، زر یہ بڑی سورین والا۔ چلو، ذا اليتين فلا أراه إلا قد صدق عليه. ہاں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اویمر رضی اللہ عنہ تہمت لگا رہے ہیں، یہ تہمت ٹھیک ہے۔ عین، چلو، فجاءت به على المكروه من ذلك. فرماتے جب بچہ پیدا ہوا اور دیکھا تو آئین وہی ناپسندیدہ شکل تھی، یعنی وہ کالا تھا، بڑی آنکھ والا تھا، تو گویا کہ جس کے ساتھ تہمت لگائے اسی کی شکل کا تھا، مگر آپ سب نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، یہ فقط ایک تبیین کے لیے تھا۔ چلو بھائی۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت رجلا بغير بينة. ہاں، آئین آپ جانے رجم کے لیے تو ضروری ہے، رجم کے لیے ضروری ہے یا تو شہادت چار آدمی کا یا تو اقرار۔ چلو بھائی۔ وبه له قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو اليه انه قد وجد مع امراته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا، ویسے انہیں پوچھ لیا تھا اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پوچھنے سے ناگواری بھی ہوئی کہ ایسے واقعات کیوں پوچھتے ہو، تو اسے فرمایا مبتلیت بہذا الا لقولی، میں نے جا کر یہ سوال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ چیز میرے گھر کے اندر جاری کر دی۔ چلو بھائی۔ ما ابتليت بهذا الا لقوله. فذهب به الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك الرجل مصفرا وہ آدمی جس کے ساتھ تہمت لگائی گئی وہ پیلے رنگ کا تھا، قلیل اللحم، دبلا تھا، چلو، سبط الشعر، اور بال اس کے سیدھے تھے، کلی نہیں تھے۔ چلو، وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله خضلا آدم. اور جس کے ساتھ دعویٰ کیا کہ اس نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے، آئے تو خدلن یا خدلن، آئے تو مطلب یہ ہے کہ پرگوشت پندریا، پندریا کے اندر پرگوشت تھا۔ چلو، كثير اللحم، عالم گندمی رنگ کا، آئے نا، کثیر الحم، فیٹ آدمی تھا، موٹا آدمی۔ چلو،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. یا اللہ ذرا ظاہر کر دے ہمیں پتہ تو چل جائے اگر اس پر کوئی احکام نہیں ہوگا. چلو فشاءت شبها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده. ہاں فرما دے جس پر تہمت لگائی یعنی جس پر دعویٰ کیا کہ اس کے ساتھ تو اسی شکل کا بچہ پیدا ہو. چلو فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. آپ نے لعان کروایا. چلو قال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة رجمته. ایک دفعہ آپ نے یہ فرمایا کہ فلان ایک عورت ہے سب کو معلوم تھا آئینے یہ زانیہ تھی کہ اگر میں کسی پر تو یعنی حد جاری کرتا تو اس عورت پر جاری کرتا اس لیے کہ اس کا دھندہ ٹھیک نہیں. مگر ظاہر بات ہے حدود حد کے لیے علم کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر شہادت نہیں تھی. عین آیا اور شہادت بھی 4 عینی ہو اور ایک وقت کے اندر. چلو بھائی فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. یہ عورت تھی جو اس کو زنا کی عادت تھی. ارے بھائی سو رہا ہے. چلو قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف خدلا. انہوں نے یہ الفاظ کہے. چلو بھائی باب صداق الملاعنة. فرماتے ہیں ان کی مہر کے بارے میں. اب ایک آدمی نے اپنی ایک شادی ہوئی, شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ سویا بھی. اب جو ہے اس عورت کے ساتھ لعان ہوا, معلوم اس نے غلط دھندا کیا, کیا یہ مہر واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا واپس؟ تو امام بخاری فرماتے اس کی مہر واپس نہیں لے سکتا. آئے نہیں. چلو بھائی وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. العجلان کی یعنی دو شخصوں کا یا خبیر فرمایا یعنی 2 شخصوں کے درمیان. چلو بھائی وقال اللهم يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا. وقال الله يعلم. پہلے ترغیب دی کہ بھائی یہ قسمت کھانا اور شہادت الزور بہت بڑا گناہ ہے, توبہ کرو. چلو وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل دونوں سچے لوگ سے کہتا ہے. چلو بھائی فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار أن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. ایک حصہ بھی ہے جس کو جس نے آپ نے ان سے روایت دی انہوں نے اس کو پورا بیان نہیں کیا. چلو قال رجل مالي قال فرمایا وہ کیا حصہ ہے؟ فرمایا یہ حصہ ہے کہ جب شوہر نے لعان کیا تو اپنا مالی کہ یا رسول اللہ میرے مال واپس کر دو, یعنی مہر جو میں نے دی تھی. آئی نہ آیا. چلو قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت. فرمایا اب تمہارا مال واپس نہیں مل سکتا. اگر واقعی تو سچا ہے تو ظاہر بات ہے تم نے ان کے ساتھ دخول کیا, دخول کے بعد اب مہر کی وہ مالک بن جاتی ہے. چلو وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. اور اگر تو جھوٹا ہے خدا نہ خواستہ اور وہ سچی ہے تب تو پھر بطریقہ اولا مال کا لینا یہ ظلم ہے, مال نہیں لے سکتے. چلو بھائی باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ان أحدكما كاذب فهل منكما تائب. تو آپ یعنی امام کو پہلے تلقین کرنی چاہیے کہ بھائی توبہ کرو, یہ گواہی اور قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے, جھوٹی قسم. چلو بھائی وميله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله. دیکھو اللہ جانتا ہے اور قیامت کے دن حساب ہوگا. چلو أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. تم نے ان کے ساتھ بچی تو کی تو مسلمان ہو گیا. چلو وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو. فرمانے یہ کلام جو ہے آنے میں نے عمر بن دینار سے سفیان فرماتے اسی طرح یہ پوری بات یاد کی. چلو وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق سفيان بين إصبعيه. انہوں نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ تفریق کر دیا. آئی نا آیا. چلو بھائی بين إصبعيه السبابة والوسطى فرق النبي صلی اللہ علیہ وسلم بین اخوی بنی العجلان. یہ ممکن ہے کہ آپس کے اندر کوئی رشتہ داری ہوگی. چلو بھائی وقال اللہ یعلم ان احدکما کاذب فهل منکما تائب 3 مرات. قال سفیان حفظته من عمرو وایوب كما اخبر. ان دونوں سے میں نے یہ حدیثی طرح دے میں نے آپ کو سنایا. چلو بھائی باب التفریق بین المتلاعنین.
چلو وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامراته قذفها واحلفهما. وبه قال حدثنا مسدد احلاف کا مطلب وہی ہے جو لعان کروایا. چلو بھائی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامراته من الانصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة. وبه قال حدثنا يحيى یہ اجماعی مسئلہ. چلو بھائی. قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامراته فانتفى من ولدها ففرق بينهما تو باپ سے یعنی جو بایولوجیکل باپ ہے اس سے نفی ہو جائے گی نسل. والحق الولد بالمرأة. باب قول الامام اللهم بين. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال تو یہ جو ہے نا کہ کون سچا ہے یہ مقصود ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے. چلو بھائی. قال اخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه فذكر له انه وجد مع امرته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الامر الا لقومه فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند اهله ادم خدلا كثير اللحم جعدا قططا. جعدن قططا یہ تاکید کے لیے جعدن کا مطلب کنگریلو بات ہے. قطط بہت زیادہ ایک دم کلی تھا. چلو بھائی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد عندها فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل من عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة لرجمتها. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الاسلام. 20 تو یہ آگے آتا ہے یہ مسئلہ بھی پیچھے. چلو بھائی. باب اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. فرماتے ہیں اگر ایک عورت کو 3 طلاق دی تو اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے دوبارہ، الا یہ کہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی ہو. اب کسی اور کی نکاح میں چلی گئی ہو تو فقط بعض تابعین کے نزدیک صرف نکاح کافی ہے. یہ سعید بن مسیب کا قول ہے. کسی اور آدمی سے نکاح ہوا، اس نے طلاق دے دی اور تم کہ آپ دوبارہ شادی کر سکتا ہے. جمہور کے نزدیک نکاح اور دخول بھی ضروری ہے. اگر دخول نہیں کیا تو پہلے شوہر کے لیے یہ 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ نہیں جا سکتے. اور حسن بصری کے نزدیک انزال بھی ضروری ہے. تو فقط دخول کافی نہیں ہے بلکہ انزال بھی ضروری ہے. اور اگر آدمی شرط لگائی تو بعض کہتے ہیں کہ شرط لگانے کی وجہ سے وہی لعن اللہ المحلل والمحلل له، پھر تو لعنت آتی ہے، ٹھیک نہیں ہے. آئے نا آیا. چلو بھائی. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا یعنی کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کرا دے اس شرط کے پر کہ ایک دفعہ وادی کے بعد طلاق دے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. چلو بھائی. قال حدثنا ابي عن عائشة رضي الله عنها یہاں پر چکے حلالہ کا مسئلہ. چلو. عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرظية تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخرى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا. یہ گزر چکا. چلو یہ اپنے چادر کا پہلا پکڑ. چلو. فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق. تو یہ عسیلہ کے لفظ سے جمہور کہتے ہیں کہ نفس غتی کافی ہے اور انزال ضروری نہیں ہے. تصویر کے ساتھ آئے نا یا تھوڑی سی مزہ، اور تھوڑی سی مزہ وہی نفس دخول سے مراد. چلو بھائی. باب قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم. ہاں یہاں بعض نسخے کے اندر عدت کا لفظ ہے. یہ جو ہندوستانی نسخے کے اندر عدت کا لفظ نہیں، مصری نسخے کے اندر عدت کا لفظ ہے. عدت کہتے ہیں مدت تتربص المرأة عن التزویج بعد وفاة زوجها او فراقه لها اما بالولادة او بالاقراء او الاشهر. وہ مدت کہ عورت اس میں شادی نہیں کر سکتی شوہر کے وفات کے بعد یا شوہر نے ان کو طلاق دی اس کے بعد،
آئیں اب یہ عدت کیسے ہوگی؟ اما بالولادت، اگر عورت حاملہ ہو تو ولادت سے ہوگی، جاوز حمل ہو گیا، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو اقرا کے ساتھ ہوگی۔ اقرا بعضوں کے نزدیک طہر ہے، بعضوں کے نزدیک حیض ہے، اول اشہر۔ اور اگر عورت ایسی ہے جس کو ابھی حیض ہی ختم ہو گیا، حیض آیا نہیں تو پھر مہینوں سے ہوگی، آیا۔ چلو بھائی، قال مجاهد وإن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن واللاتي قعدن عن الحيض واللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاثة قعدنا للحیض کا مطلب آئسہ ہو گئے، اب حیض نہیں آتے، واللہ لم یحضن، اور ایک وہ عورت ہے کہ جس نے بالکل ابھی حیض آیا ہی نہیں، چھوٹی بچی ہے اور طلاق ہو گئی۔ چلو باب ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن۔ ہاں، اس کے اندر یہ ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ چلو بھائی، وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى۔ فرماتے کہ شوہر کا انتقال ہوا آئینی اور عورت جو ہے حاملہ تھی۔ چلو فخطبها ابو السنابل ابن بعكة۔ ہاں، وضع حمل کے بعد آئینی ابو السنابل نے ان کو پیغام دیا۔ چلو فأبت أن تنكحه فقالت والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين۔ ہاں، فرماتے تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جب تک ابد الاجین۔ ابد الاجین کا کیا مطلب ہے کہ آئینی عدت وفات 4 مہینے 10 دن، تو 4 مہینے 10 دن کی بڑی مدت ہوگی، یا وضع حمل میں جو زیادہ مدت ہو وہ تمہاری عدت ہوگی، آیا۔ اگر وضع حمل فوراً ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن تمہارے لگی، اور اگر حمل جو 6 مہینے تک ٹھہرا رہا تو فرماتے اس کے بعد تم شادی کر سکتی ہو۔ فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي۔ ہاں، ان کے کا مطلب ہے تم نکاح کر سکتی ہو، تمہارے بچہ پیدا ہو گیا ہے تو تمہاری عدت وضع حمل تھی، اب جب عدت ختم ہو گئے تو نکاح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چلو بھائی، وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم عن سل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفتاني إذا وضعت۔ حضرت سمیہ کا مسئلہ ان کو پوچھے کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے لیے کون سی عدت مقرر کی، ابد الاجلین والی یا وضع حمل؟ تو فرمانے انہوں نے کہا وضع حمل، آئی نا کیا افتانی اذا وضعت، یعنی مجھے آپ نے بتلایا کہ وضع حمل ہونے کے بعد انکیا میں نکاح کر سکتی ہے، آئی نا یا۔ چلو تو ابد الاجلین نہیں ہے بلکہ وضع حمل، یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے۔ چلو بھائی، اور دوسرا حضرت علی کا قول ہے، بعض نے کا رجوع کر دیا۔ چلو بھائی، وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها۔ نفست کا مطلب ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، نفاس اسی کے بعد آتا ہے۔ چلو بھائی، بدلے چند دن کے بعد۔ چلو بھائی، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكحها یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتے۔ چلو فأذن لها فنكحت۔ باب قول الله، یہاں پڑھ چکے آئینے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ تجلون له تغلیظ ولا تجلون تخفیف، کہ اگر اس کے وضع حمل کی 9 مہینے تک ہو گیا تب تو تم حکم لگا دے 9 مہینے کی ان کی یہاں بیٹھنا پڑے گا، تو تخفیف ہو، اور چند دن کے بعد بچہ پیدا تو اس کو تخفیف نہیں دیتے، حالانکہ شریعت کا اصول ہے جہاں تخلیص ہو وہاں تخفیف بھی ہے۔ چلو بھائی، باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء۔ ہاں، وقال إبراهيم، تو فرماتی یہ قروء دونوں پر بولا جاتا ہے، حیض پر بھی اور طہر کے اوپر بھی۔ حنفیہ جو ہیں اس کا مطلب جو ہے حیض مراد لیتے ہیں، اور شوافی اور ائمہ سلاد اسے طہر مراد لیتے ہیں۔ چلو بھائی، وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده 3 حيض۔ ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے تداخل عدت کا۔ ارے بھائی، کون سا مسئلہ ہے تداخل عدت؟ تو کہاں ہے تمہارے ذہن؟ تو ابراہیم نخعی فرماتے فی من تزوج فی العدت،
کہ ابھی پہلی عدت ختم نہیں ہوئی، عدت چل رہی ہے، اس نے کسی کے ساتھ شادی کر دی، اور ظاہر بات ہے شادی کرنا جائز نہیں عدت کے اندر، اور فرماتے ہیں شادی کرنے کے بعد آنے فحاظت اندہ ثلاث حیض، کہ اب جو ہے 3 حیض اس عورت نے گزاری یہاں، تو اب جو ہے پہلی عدت اب ختم ہوگی، اب دوسرے عورت سے دوسرے شادی سے مستقل عدت ابھی شروع ہوگی، یا اگر دونوں کی عدت کے اندر تداخل ہے، مثلا ایک شخص ہے اس نے کسی عورت کو طلاق دے دی، اب ایک حیض گزرنے کے بعد اس نے کسی کا شادی کر دی، اب مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری شادی عدت کے اندر ہوئی ہے تو اس کو طلاق دے دو، آئی نہیں تفریق ہو جائے گی۔ اب جو اس کے بعد 2 حیض گزرے، اب یہ 2 حیض فقط پہلے کے لیے شمار ہوں گے یا اب یہ ہوں گے کہ نہیں پہلی عدت کے 2 حیض ہے اور دوسری عدت کے پہلی عدت کے 3 حیض ہو گئے، پہلے 1 تھا اور یہ 2 3 ہو گئی، اور دوسری عدت جو تم پر ہے اس کے کیا ہو گئے، اس کے کتنے ہیں 2 حیض ہے، اب ایک ہی حیض باقی ہے، تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا، آئی نا یا؟ تو ابراہیم حکیم فرمایا فیمن تزوج فی العدت فحاضن وثلاثن بانت من الاولی اول، تو پہلے شوہر سے تو بین نہ ہو جائے گا، اس کی 3 حیض گزر گئی، اور یہ حیض دوسرے شوہر کا کچھ شمار نہیں ہوگا، اب اس کو 3 حیض گزارنا پڑے گا دوسرے شوہر کا، ولا یحتسب به لمن بعد ہو، آئی نا آیا؟ تو دوسرے شوہر کے جو عدت اس کو گزارنی ہے وہ 2 حیض ہم اس میں شمار نہیں کریں گے، مستقل 3 حیض، یعنی تداخل عدت نہیں ہوگا، یہ ابراہیم نخعی کا قول ہے۔ چلو وقال الزهري تحتسب، نا امام زہری فرماتے ہیں کہ 2 حیض یہاں گزرے ہیں تو یہ 2 حیض پہلے سے بھی شمار ہوں گے، اس کی 3 ہوں گے، اور یہ دوسری عدت اس کو گزارنے کے یہ 2، اب اس کو فقط 1 حیض گزارنا ہے دوسری شوہر سے۔ چلو وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. ہاں، تو فرمان سفیان ثوری اس کو زیادہ پسند کرتے تھے، آئینے یہ زہری کا قول کہ تداخل ہوگا عدت کے اندر۔ چلو وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پورا کا لفظ حیض پر بھی ہوتا ہے اور طہر پر بھی ہوتا ہے، اب ائمہ کا اس طرح ہم جانتے ہیں۔ چلو بھائی، ويقال ما قرأت بسنا قط. قرأت کے مطلب جمع ہونا ہے، تو وہاں خون جمع ہوتا ہے، اور قرأت کے مطلب جمع کے لیے فرمائیں گے بولتے ہیں ماں قرأت بسرن کتو، صلاح جو ہے ایک بہت باریک پردہ ہے جو بچہ دانی کے اوپر ہوتا ہے، تو اگر کسی عورت کا بچہ ہی نہیں ہوا تو کہتے ہیں ماں قرأت بسرن کتو، آئی نہیں، اصل صلاح کہتے ہیں ایک باریک سا پردہ جو بچہ دانی پر ہوتا ہے، مطلب ہے کہ اس کا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ چلو إذا لم تجمع ولدا في بطنها. چلو بھائی، جب اس کا بچہ بھی باب پیدا قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قوله أسكنوهن من حيث سكنتم إلى قوله يسرا. وبه لين قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد. یہ حضرت فاطمہ بنت قیس بہت خوبصورت بھی تھی، اور یہ مہاجرات میں سے جو شروع کے دنوں جہاد کیا۔ أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانطلقها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها. ہاں، تو یہ مسئلہ ہے، آنے حدثنا مالک ان یحییٰ سمع یسوعی، دونوں سے وہ روایت کرتے ہیں، آئینے فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید بن العاص اپنے بیوی آئینے جو عبد الرحمن بن حکم کی بیٹی تھی اس کو طلاق دے دی، فانطلق عبد الرحمن، آئینے تو عبد الرحمن جو والد تھے اس نے اپنے بیٹی کو اپنے گھر لے گیا، فارسل عائشہ تو ام المومنین الی مروان، اس وقت آئینے حضرت مروان جو تھے یہ مدینہ طیبہ کے والد تھے، حضرت مائے عائشہ رضی اللہ عنہ بھیجا، وہ امیر المدینہ تھی، اس کا تعلق مروان کے ساتھ ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کیسے تم نے جو ہے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اس شوہر والے گھر سے منتقل کرتا،
وردت إلى بيتها، واپس شوہر کے گھر میں لے جا. قال مروان فی حدیث سلیمان، یہ دو استادوں سے مروی ہے. تو سلیمان ابن یسار کی طریق کے اندر مروان کا یہ قول ہے ان عبد الرحمن ابن حکم غلبنی، کہ میرا بھائی عبد الرحمن وہ مجھ پر غالب آگے، میری بات نہیں مانی. اور قال قاسم محمد، اور جو دوسرا طریق ہے قاسم محمد کی طریق، قال او ما بلغی شان و فاطمہ بنت قیس، کہ مروان نے میں عائشہ کو جواب دیا کہ فاطمہ بنت قیس کا آپ کو علم معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیا تھا طلاق کے بعد. قالت لا یضرک، فرما دے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، یعنی کوئی نقصان نہیں، یا مطلب فائدہ نہیں. اللہ تذکر حدیث فاطمہ، یعنی فاطمہ کی حدیث سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں. فقال مروان، تو اس پر مروان نے جواب دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئینی، کہ اگر حضرت فاطمہ کو منتقل کیا اپنے مکان سے کیونکہ وہاں جھگڑا ہوتا تھا، تو انکانا بی کی شر فحسب کی ما بین حاضین من الشر، کہ وہاں جو ہے فاطمہ کی لڑائی ہوتی تھی آئینے اپنے ان لوز کے ساتھ. یہاں بھی ایسی مسئلہ ہے تو ان کو بھی منتقل کرنا چاہیے. آیا تو یہ ایک مسئلہ ہے. مطلقہ رجیہ کے لیے نفقہ فی العدت میں اتفاق ہے، اس کا اختلاف نہیں ہے. مطلقہ رجیہ کے لیے جو عدت کے اندر ہو اس کے لیے نفقہ اتفاق ہے. اسی طرح مطلقہ بائنہ کے لیے اس کے لیے بھی نفقہ اور سکنا ہے، کسی کو طلاق بائن دے گی. مطلقہ مقطوعہ غیر حاملہ کے اختلاف ہے. یہ اوپر والی بات جو میں نے ذرا بند کر گئی. اسی طرح مطلقہ بائنہ کے لیے جو حاملہ ہو، جو کیا ہو، حاملہ ہو. مطلقہ بائنہ کے لیے جو حاملہ ہو اس کے لیے بھی نفقہ اور سکنا ہے، حاملہ ہو تو. مطلقہ بائنہ غیر حاملہ میں اختلاف ہے. مطلقہ بائن طلاق بائن ہے اور حاملہ نہیں ہے. امام احمد، اسحاق، حسن بصری وہ کہتے ہیں کہ لا نفقۃ لہا ولا سکنا، نہ نفقہ ہے نہ سکنا اگر بائنہ طلاق ہے اور حاملہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، ابراہیم نخعی ان کے لیے نفقہ بھی ہے سکنا بھی ہے، جیسے کہ رجیہ کے لیے نفقہ اور سکنا ہے. ارے سو عجیب بات، کھڑے ہو جاؤ. اور یہ جو ہے حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں ایسی عورت جو بائنہ ہے اور غیر حاملہ ہے تو فرماتے ہیں ان کے لیے سکنا ہے نہ کہ نفقہ، یعنی گھر کا انتظام کرنا پڑے گا مگر خرچہ نہیں ہوگا. امام بخاری کا میلان بظاہر اسی قول کی طرف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں جو آیت ذکر کی اس میں سکنا ہے دون نفقہ، وَأَسْكِنُوهُنَّ والی آیت ذکر کی ہے آئینے، اور اس کے اندر نفقہ کا ذکر نہیں ہے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے واقعے کے متعلق حضرت عائشہ کا تردید کا ذکر کیا. امام احمد اور اسحاق حضرت فاطمہ کے واقعہ سے استدلال کرتے کہ لا نفقۃ لہا ولا سکنا، تو تین مذہب بنے، یا نہ نفقہ ہے نہ سکنا. امام مالک، امام شافعی کے نزدیک سکنا ہے دون نفقہ، اور حنفیہ کے نزدیک دونوں ہیں. امام مالک، امام شافعی استدلال کرے اسکنوہن من سکنتم من وجدکم.
شوافی کیا مفہوم مخالف کا اعتبار ہے. جب مفہوم کے مخالف کا اعتبار ہے تو سکنا کا ذکر کرنا تو معلوم ہے اس کے نفقہ کا ذکر نہیں ہے تو نفقہ نہیں ہے. فاطمہ بنت حبیش کے واقعے سے استدلال کہ مگر نفقہ کہ وہاں سکنا ہے، مگر نفقہ کیونکہ قرآن کے معارض ہے لہٰذا یہ مردود ہے. قرآن کے معارض ہے لا نفق، اس لیے کہ وہاں لا نفقہ تھا ولا سکنا، تو فرمائے نفقہ کے اندر مانتے ہیں مگر سکنا بھی ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ سکنا کا حکم قرآن کی معارض ہے. قرآن نے اس کے لیے اسکنہن فرمایا ہے. حنفیہ استدلال کرتے آیت سے وللمطلقات متاع بالمعروف. مطلقہ اس میں عام ہے، چاہے رجیہ ہو، چاہے بائنہ ہو، چاہے حاملہ ہو، چاہے حائلہ ہو. نیز متاع کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں متاع نفقہ اور کسوہ دونوں کو شامل ہے. دوسرا استدلال وَلَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ لِلْمَعْرُوف. تو رزقهن وکسوتهن، تو کپڑے بھی رزق بھی اس کے اندر نفقہ کی تصریح ہے. اور دارقطنی نے حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلقات ثلاث کے بارے میں لہا سکنا و نفقہ. مطلقہ بائنہ ہے اور آپ نے فرمایا سکنا نفقہ دونوں ہے. فاطمہ بنت قیس کے واقعہ حضرت عمر اور عائشہ حضرت اسامہ رد کرتے ہیں. جب فاطمہ بنت قیس کا واقعہ پیش آیا کہ وہ کہتے کہ لا نفقۃ ولا سکنا، تو حضرت عمر نے فرمایا لا نترک کتاب اللہ و سنت رسولہ یا و سنت نبینا بقول امرات لا ندری حفظت ام نسیت لا سکنا والنفقہ. کتاب اللہ میں سکنا کا حکم صراحتاً مذکور ہے. اسکنا من حیث سکنتم آیا. نیز اسی آیت سے نفقہ کا ثبوت بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک اصول ہے جس کے لیے حق کے حبس ہو تو نفقہ بھی اسی پر ہوتا ہے. حق کے سکنا جو ہے یہ مقتضی حق کے نفقہ بھی، بلکہ سکنا جزء نفقہ ہے. تو جب ایک جز ثابت ہوا تو دوسرا جز بھی ثابت ہو گیا. دوسرا جو ہے ولا تضارہن، نفقہ دینے میں ان کے ساتھ ضرر مت کرو. ضرر اسی وقت ہو سکتا ہے کہ نفقہ اس کا حق ہو. لتضیقہن، اور تنگی کرنا یہ نفقہ نہ دینے میں ہے، تو ان پر تنگی مت پیدا کرو نفقہ دے دینے سے. اور چوتھی بات یہ محبوسہ ہے فی حق زوج، اور جو کسی کے حق کی بنا پر محبوس ہو تو نفقہ بھی اسی پر ہے. اسی وجہ سے قاضی کی تنخواہ جو ہے یہ آئے یہ بیت المال میں سے ہے، کیونکہ قاضی جو ہے محبوس ہے تمام مسلمانوں کے معاملات کو خبر گیری کے لیے. نیز اس آیت میں عبداللہ ابن مسعود کی قرأت کے اندر وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ کا اضافہ ہے، اے وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ. ممکن ہے کہ حضرت عمر کو اس قرأت کا علم ہو اور یہ فرمائے لا ندع کتاب اللہ بقول امراتین، اسی قرأت کی طرف اشارہ کرتا ہے. باقی جو حضرت عمر نے فرمایا بسنت نبینا، تو امام طحاوی نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ سمیعت رسول اللہ یقول لہا سکنا والنفقہ، یہ مطلقہ بائنہ کے لیے سکنا بھی ہے اور نفقہ بھی ہے. بعض لوگ نے اس پر اعتراض کیا کہ ابراہیم نخعی کا سماع حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے.
تو اگر ابراہیم نخعی کا سماع ثابت نہیں ہے تو یہ روایت مرسل بنے گی، اور مراسیل جمہور کے نزدیک حجت ہیں اتفاقاً، ابن معین کیا، حتیٰ کہ ابن معین نے فرمایا مراسیل ابراہیم احب الی من مراسیل شعبی، شعبی کی موصول روایت سے میں ترجیح دیتا ہوں ابراہیم نخعی کے موصول روایت کو، اور شعبی کی مراسیل کے متعلق جو ہے اجلی نے فرمایا کہ شعبی کی جتنی مراسیل ہے صحیح ہے، اور یہاں انہیں نے ترجیح ابن معین نے ابراہیم نخعی کے مراسیل کو تو بطریق اللہ صحیح ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ابن رجب انہیں فرماتے ہیں ابراہیم نخعی کے مراسیل ابن مسعود رضی اللہ کی منسبت ان کی مساجد زیادہ قوی ہے، مراسیل ابن مسعود سے زیادہ قوی یہ ہے ابن رجب۔ چلو آئیے تھوڑا سا بات آئیے سمجھ میں۔